अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम अपनी हफ्तावार क्लास के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम टॉपिक को पढ़ रहे हैं जी और वो टॉपिक है मुहर्रमुल हराम के हवाले से। जी जी देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक हदीस पाक पेश की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब से हमने ज़मीन और आसमान बनाए तब से जो महीनों की गिनती है वो 12 है और उन 12 में 4 हुर्मत वाले हैं। जी उन 4 में एक महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। जी ये मुहर्रम की फजीलत है। दूसरी बड़ी अहम फजीलत कि 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी भी रखा करते थे, इसलिए कि उनको 10 मुहर्रम को ही फ़िरौन से निजात मिली थी। अल्लाह के नबी ने उनके उल्ट किया और आप 9-10 का रोज़ा रखा करते थे या 10-11 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करते थे। और तीसरी बड़ी फजीलत इसमें यह है कि इस महीने के अंदर बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ, वाक़या करबला, कि इस महीने की फजीलत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि इस महीने का ताल्लुक़ अहलुल बैत से है। अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी रसूल रिवायत करते हैं कि मैंने एक दफ़ा देखा कि अल्लाह के नबी ने अपने पाँव के ऊपर हज़रत सैयदना हुसैन को चढ़ाया हुआ है और फिर कहा, मेरे बच्चे ऊपर चढ़, पहाड़ पे चढ़। और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा और चढ़ते चढ़ते यहाँ छाती मुबारक पर पहुँचा। अलम नशरह वाले सीने तक जब पहुँचा तो अल्लाह के नबी पीछे यूं लेट गए और फिर उठकर हज़रत हुसैन का बोसा लेते हुए फरमाया, अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार फरमा। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, मैं जो हसन हुसैन से प्यार करे मैं उससे प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार फरमा। जो हसन हुसैन से बग़्ज़ रखे मैं उससे बग़्ज़ रखता हूँ, तू भी उससे बग़्ज़ फरमा। तो अहलुल बैत की बड़ी अहमियत है, चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीने का ताल्लुक़ अहलुल बैत की अजीम कुर्बानी के साथ भी है। तो मुहर्रमुल हराम में बाकायदा माशाल्लाह विरद वजीफ़े और वज़ाइफ बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि मुहर्रमुल हराम में नक्श 15 की ज़कात हम कैसे अदा करेंगे और सूरह इखलास का एक नया दौर भी हमने शुरू किया था। आज का जो वजीफ़ा है वो भी सूरह इखलास पर मुश्तमिल है। कोई भी ऐसा शख्स जो रिज़्क़ से परेशान हो, रोज़ी से परेशान हो, तस्खीर खल्क से परेशान हो, तस्खीर रिज़्क़ से परेशान हो, यानी उसके पास रिज़्क़ की तस्खीर नहीं है, वो रिज़्क़ की तस्खीर चाहता है, वो बंदिशों से निजात चाहता है, तो वो लाजमी तौर पे इस वजीफ़े को करे। वजीफ़ा क्या है कि उसके लिए आपने 101 दाने गंदम के लेने हैं, 101 दाने गंदम के लेने, या फिर आपने 11 दाने गंदम लेनी है, या 11 दाने, बल्कि 101 ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर ज़कात कबीर हो जाएगी। आप 11 दाने ही गंदम के लीजिए। कितने दाने? गेहूं के, गंदम के 11 दाने लेने आपने, और एक नीले कलर की आपने कपड़े की वो टाकी लेनी है। किस कलर की? नीले कलर की। और वो जो 11 दाने गंदम के होंगे वो आपने उठाने हैं और उस नीली पैकेटी के अंदर, नीले टाकी के अंदर रख देने। उस टाकी को आपने खुशबू भी लगानी है और फिर आपने 11 रुपए का सदका लेकर उस गंदम के ऊपर से वार के किसी गरीब मुस्तहिक को दे देना है। फिर उसके बाद मुहर्रमुल हराम में किसी भी वक्त पूरे महीने में आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, जब आपको फरागत हो। मुहर्रम में ही ये वजीफ़ा होगा, इसके अलावा ये वजीफ़ा नहीं होगा। इस वजीफ़े का ताल्लुक़ मुहर्रमुल हराम से है। चूँकि आप जानते हैं कि हम लोग सूरह इखलास को लेकर चल रहे हैं, तो मेरे जितने वज़ाइफ हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरह इखलास से ही वजीफ़े बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं सूरह इखलास पर आमिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी बात यह है कि इसकी इजाज़त मुझे बड़े असलाफ से हुई है, बड़े बड़े बुज़ुर्गों से मुझे इसकी इजाज़त और खिलाफत हुई है। और इजाज़त और इज़्ज़न का एक अपना नूर होता है जो साहिब इजाज़त से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। और ये इजाज़तें खुद कोई मेरी अपनी घड़ी हुई नहीं है, मेरी खुद की नहीं है ये इजाज़तें,
مجھے اجازت میرے بزرگوں سے ہے اور ان کو ان کے بزرگوں سے ہے، ان کو ان کے بزرگوں سے ہے اور ان کو ان کے بزرگوں سے ہے۔ اجازت در اجازت یہ نور منتقل ہوتا ہے اور سلسلے کا نور ہمیشہ مریدین تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ کہ میں سورہ اخلاص سے وظیفے کیوں دیتا ہوں، اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر شخص کو یاد ہے۔ سورہ اخلاص آپ دیکھیں نماز میں کچھ بھی نہ آئے تو سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ عام سادہ سی صورت ہے، قرآن کا 1/3 ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھی، جس شخص نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھی، اللہ اس کی زندگی کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا قحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، زمینوں اور آسمانوں کی بنیادیں ہیں، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، زمینوں اور آسمانوں کی بنیاد سورہ اخلاص پر ہے، سورہ اخلاص پر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی اپنے بستر پر آتے تو قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کیا کرتے، جس میں سے ایک سورہ اخلاص بھی ہے کہ آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر سورہ اخلاص کو بھی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے پورے وجود کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے، حسار کر لیا کرتے تھے۔ آج ہر شخص پوچھتا ہے یہ حسار کہاں سے آپ نے نکال لیا ہے؟ تو حسار ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت سنیں، صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا، اللہ اس کا جنت میں ایک محل بنا دیں گے، اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیں گے۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 ہے، جس شخص نے سورہ اخلاص کو 1 دفعہ پڑھا، 10 پارے پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں صحابی رسول نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور بلا کر فرمایا کہ کیا ایسے ہی ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ بالکل یا رسول اللہ، میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، یہی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جو ہمارے بھائی، ہمارے میرے شاگرد، جو لوگ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں گے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وظائف جو سورہ اخلاص سے منقول ہیں، ان کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے لیے آپ نے 11 دانے گندم کے لینے ہیں اور لے کر آپ نے نیلے رنگ کی ٹاکی کے اندر بند کر کے اس کے اوپر سے 11 روپے لے کر وار کے کسی غریب کو دے دیں، اور پھر آپ نے 11 دن ہر روزانہ آپ نے 100 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، 100 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے روزانہ۔ کیا بلا؟ روزانہ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ کو ساتھ لازمی پڑھنا ہے، بسم اللہ کو بھی ساتھ لازمی شامل کرنا ہے، اور ان گندم کے دانوں کے اوپر دم کرتے جانا ہے۔ وہ نیلے رنگ کی آپ نے ٹاکی لی، اس میں آپ نے گندم کے دانے رکھ دیے۔ میری بات سمجھ آئی؟ پھر آپ نے اس کو خوشبو لگا لیا، خوشبو لگانے کے بعد، یا پہلے خوشبو لگا لیں اور اوپر گندم کے 11 دانے رکھ لیں اور 11 روپے وار کے کسی غریب کو دے دیں، اور پھر وسعت روزگار کی نیت سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھیں، اور ہر دفعہ بسم اللہ آپ نے ساتھ پڑھنی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یہ جو وقت رہے گا یہ صبح کا وقت رہے گا یا عصر اور مغرب کا وقت رہے گا؟ یا یہ وظیفہ آپ صبح کے وقت کر سکتے ہیں یا عصر اور مغرب کے درمیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ وظیفہ آپ نے رات کو نہیں کرنا، دن کو ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کے بعد آپ نے جب 11 دن پورے ہو جائیں، یہ وظیفہ آپ پورے محرم میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، یکم محرم الحرام سے لے کر
آپ اس کو 30 محرم الحرام کے درمیان کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اس کا جو بہترین اور اول وقت جو ہے وہ پہلا اور دوسرا عشرہ ہے. ٹھیک ہو گیا کہ آپ پہلے عشرے سے شروع کر لیں یا دوسرے عشرے سے اس وظیفے کو شروع کر لیں. اچھا جب آپ وظیفہ کر چکے ہیں، وظیفے کے دوران آپ نے بولنا کسی سے نہیں، اور ہر شو کے بعد ہر ایک تسبیح مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرے رزق میں خلاصی پیدا کر دے، مجھے رزق میں بندشیں، نحوستیں، رکاوٹیں میری اور میری اولاد کا مقدر نہ بنے. جن لوگوں کے رزق میں وسعت ہے، ان کے پاس وقت ہے، تو وہ اپنے لیے بھی کریں اور حضور کی پوری امت کی نیت رکھ کے بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنی نیت رکھ کے بھی کریں اور حضور کی ساری امت کی نیت رکھ کے بھی کریں. اللہ کو سخی بہت پسند ہے، اللہ کو سخی بہت پسند ہے. کوئی شخص اپنے لیے تو سارے ہی کرتے ہیں، کبھی آپ دوسروں کے لیے کر کے دیکھیں، آپ کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. آپ کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. کیونکہ سخی کو اللہ کا عذاب نہیں کھا سکتا، سخی کو اللہ کا عذاب نہیں کھا سکتا. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے، سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے. اور ایک مال کی بھی سخاوت ہوتی ہے اور ایک اعمال کی بھی سخاوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مال کی سخاوت کیا ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور اعمال کی سخاوت کیا ہے کہ آپ اعمال کرو اور پھر حضور کی امت کو ہدیہ کرو، حضور کی امت کو ہدیہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اعمال کا صدقہ ہے. تو آپ نے جب روزانہ اس وظیفے کو کر لینا ہے تو پھر اس کے اوپر گانٹھ لگا دیں، اس کو اسی نیلی ٹاکی میں بند کر کے اپنے سیدھے بازو میں پہن لیں، اپنے سیدھے بازو میں. اور خواتین الٹے بازو میں پہنیں گی، خواتین الٹے بازو میں پہنیں گی. خواتین اپنے خاص ایام کو نکال کر یہ عمل کر سکتی ہیں. میری طرف سے تمام میرے شاگردوں کو اس عمل کی اجازت ہے، اور جو بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان تمام کو میری طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہے. آپ کو الگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر دوسرے دن آپ نے اس کو کھولنا ہے، کھول کے پھر سامنے رکھنا ہے، اور پھر سامنے رکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ وہی عمل دوبارہ دہرانا ہے. سمجھ آ رہی؟ سورہ اخلاص کو دوبارہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طریقے سے ہر 100 کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور پھر ان کے اوپر 1100 کے بعد دم کرنا ہے. پھر گانٹھ لگا کر پھر آپ نے دائیں بازو میں ان گندم کے دانوں کو باندھ دینا ہے. جب اسی طریقے سے پراپر پورے 11 دن گزر جائیں، جب پراپر پورے 11 دن گزر جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو پھر آپ ان دانوں کو اپنے بازو میں باندھے رکھیں پورا سال، ہمیشہ ان کو باندھ کے ہی رکھیں، پیک کر کے رکھیں. تھوڑے سے دانے بنے گے 11 دانے، اس کو تعویذ کی شکل میں پیک کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ رزق ہے، رزق کی اس میں وسعت ہے. میں آپ کو اس کے فوائد بھی بتاتا ہوں. یا پھر آپ اس کو بند کر کے اسی نیلی ٹاکی میں جہاں آپ اپنی نقدی اور زیورات رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں، جہاں آپ اپنے کیش رکھتے ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں. ورنہ دکاندار جو ہیں وہ اپنے گلے میں باندھ سکتے ہیں، اپنی دکان میں بھی اس کو لٹکا سکتے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جی کیا یہ عمل حضور نے کیا تھا، یہ آپ اس کا ریفرنس دیں. اللہ سے مانگنے کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. کیا اللہ نے کوئی حدود مقرر کی ہیں؟ کیا ہم اس میں کوئی کفر اور شرک کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس میں کسی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ سورہ اخلاص تو ہے ہی خالص توحید کا نام، ہے ہی خالص رب کا نام. ٹھیک ہے، تو اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. اور یہ بزرگان دین اور ہمارے اولیاء اللہ اور اسلافین نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں اللہ سے مانگنے کے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. اور میری طرف سے آپ تمام کو میرے تمام کاروائیں سورہ اخلاص میں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میری طرف سے تمام کاروائیں سورہ اخلاص کے شامل افراد کو بھی سورہ اخلاص کے اس وظیفے کی اجازت ہے. اور جو بعد ازاں لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے ان کو بھی میرے اس عمل کی اجازت ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک اور اچھی اور زبردست چیز بتاتا چلوں. محرم الحرام گزر جانے کے بعد جو لوگ میری اس کلاس کو، جو لوگ ہماری اس نشست کو دیکھیں گے ان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے. آپ اسی وظیفے کو سورہ اخلاص اس کے اندر آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے صرف پڑھنا ہے اللہ الصمد. کیا؟ اللہ الصمد.
1100 बार, बाकी सारा सेम तरीका यही रहेगा। आप किसी भी महीने इसको कर सकते हो, चांद की यकम से 15 तक के दरमियान। मुहर्रम के अलावा भी आप इस अमल को कर सकते हो, लेकिन उसमें आपने क्या पढ़ना है? अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, और 1100 बार पढ़ के या उनके गंदम के दानों के ऊपर दम कर लें, और फिर इसी तरीके से इस अमल को आगे करें। लेकिन फिर आपने ये करना है कि जो लोग मुहर्रम उल हराम के बाद ये अमल करेंगे वो फिर 313 बार रोजाना या अल्लाहुस्समद पढ़ेंगे, या अल्लाहुस्समद। दानों के ऊपर क्या पढ़ना है? अल्लाहुस्समद। गंदम के दानों के ऊपर पढ़ना है अल्लाहुस्समद, और फिर बाद अज़ा अपने विर्द में या अल्लाहुस्समद, क्या? या अल्लाहुस्समद, या अल्लाहुस्समद। रोज़ाना इसको 313 बार। बेहतर ये है कि फजर की सुन्नतें और फजर की सुन्नतें और फ़र्ज़ों के दरमियान बैठ कर पढ़ें, वरना किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपको तमाम रिज़्क़ की परेशानियों से दूर कर देगा। अगर किसी शख्स के ऊपर बंदिश लगी हुई है तो उसकी बंदिश की खलासी हो जाएगी। पूरी कायनात भूख से मर रही हो, आपके बच्चे कभी भूख से नहीं मरेंगे। अल्लाह गैब से मदद और सबब पैदा कर देगा जो भी शख्स इस वजीफे को करेगा। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, आप झूठे हो सकते हैं, अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे और उसका कलाम सच्चा। मेरी तरफ से आपको इस अमल की इजाज़त है। आपका कोई भी सवाल हो, ख्वाह बीमारियों से मुतालिक हो, आप कोई रूहानी मशवरा हमसे चाहते हैं, या आपका कोई रूहानी सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें वो सवाल लिखिए। या इसी नशिस्त के मुतालिक आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारी इसी नशिस्त में अपने सवाल को लिखिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे क्वेश्चन एंड आंसर के सेगमेंट में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब लाजमी दूँ। आपका कोई सवाल है इस वजीफे के मुतालिक? बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।